بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں علی شیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج 6 اکتوبر ہے اور دن ہے جمعہ کا. آج کے کچھ واقعات، بیانات، تضادات اور جو مختلف ڈیولپمنٹس ہیں ان کے حوالے سے کچھ سوالات آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں، پالیسی میکرز کے سامنے بھی رکھتے ہیں، صحافیوں کے سامنے، خاص طور پہ صحافیوں کے سامنے رکھتے ہیں، جو لوگ انالیسز کرتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں. آپ بھی ان سوالات کے جوابات ڈھونڈیں اور ہم بھی ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ بطور صحافی ہمارا کام سوال کرنا ہی ہے. ہم سوال کر رہے ہیں. اب پہلی بات پہ آ جاتے ہیں. وہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف ان کی واپسی کے حوالے سے آج جو میاں شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی اس میں خاصے سوالات ہوئے، اور چبھتے ہوئے بھی اور تھوڑے سے تلخ بھی اور تھوڑے سے اعتبار نہ کرنے والے سوالات بھی ہوئے. لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ مطلب بندے کے پلے کچھ نہ ہو تو اس کے بعد پھر وہ کیا جواب کیا دے گا، ہنسی مذاق میں اڑا دے گا. وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بھاگے بھاگے لندن کیوں گئے تھے، اب بجائے اس کے کہ وہ اس کا جواب دیتے جس کا مسلم لیگ نون کے کسی شخص نے جواب نہیں دیا ابھی تک. بیانیے نے جواب دیا، جو بیانیہ چینج ہو گیا ان کے جانے کے بعد، وہ جواب آ گیا، بیانیے نے بول کے خود بتا دیا. لیکن کسی شخص نے، کسی شخصیت نے جواب نہیں دیا اس کا. شاید میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ مینار پاکستان پہ وہ جواب دے دیں. لیکن اس سب کے باوجود میڈیکل رپورٹس جو ہیں ان پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا وہ میڈیکل رپورٹس کے ہوتے ہوئے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہوں گی. ایک اور چیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم سے میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بار بار سوالات نہ کیے جائیں کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اب یہ سوال ختم ہو چکا، اب وہ آ رہے ہیں. تو کیا یہ سوال کرنے والوں کا کوئی ایجنڈا ہے، وہ کوئی ابہام پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو نون لیگ کا ماضی رہا ہے یو ٹرن پہ یو ٹرن کا، اور اب تو وہ خان صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں یو ٹرنوں میں، تو اس لحاظ سے شاید اعتبار ہی اتنا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں. اب یہ سوال آپ کے سامنے ہے، آپ بھی غور کریں کہ یہ ماضی کا کردار جو ہے وہ ان کی جان نہیں چھوڑ رہا، یا یہ کوئی ایجنڈا ہے کہ نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، میڈیکل رپورٹس سے جڑی ہیں، قانونی رکاوٹ ہے یا میڈیکل رکاوٹ ہے یا کیا ہے. دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. دوسری چیز بڑی دلچسپ بات کی ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے. وہ کہتے ہیں 2018 میں جب سوال ہو رہا ہے نون لیگ سے کہ 2018 میں بھی آپ نے میاں صاحب کا استقبال کرنا تھا تو پھر کیا ہوا تھا، تو رانا صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت کچھ ابہام ہو گیا تھا، کچھ رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی تھی، اس بار ایسا نہیں ہوگا. تو جناب علی وہ جو کہا جا رہا ہے کہ ڈیل یا ڈیل سے آ رہے ہیں، ڈیل نہیں ہے، ڈیل نہیں ہے، شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں اگر ڈیل یا ڈیل نہیں ہے یا اس وقت آشیرواد نہیں تھی اور اب آشیرواد ہے تو تب بھی آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی تو ہم جو ہے وہ اچھا استقبال ہو جائے گا. چلو رکاوٹیں پچھلی بار ایئرپورٹ کی طرف تھی تو اس بار بھی ایئرپورٹ سے ریسیو کر لو. کیا نون لیگ ریسیو کرے گی ایئرپورٹ سے، بلکہ ریسیو کرنے کا رسک لے گی، یا مینار پاکستان پہ ہی آئیں گے تو جلسہ ہوگا رات کے اندھیرے میں. اگلا سوال، ہاں وہ ایک چیز جو تھی امپورٹنٹ وہ اسی حوالے سے ہے، وہ اسی پریس کانفرنس سے جڑی ہے، اور وہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے وہ ایک نئی کلا بازی کھائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا نہیں. ابھی سب لوگ یوٹیوب پہ چلے جائیں اور ان کا پرانا جو ساٹھ ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ میں تارا ہوں، مجھے لوگ یہ کہتے ہیں، تو مجھے تو کوئی اس پہ وہ نہیں ہے. اب وہ دوسری بات انہوں نے کہہ دی کہ میں تارا نہیں ہوں. اب پتہ نہیں یہ بیانیہ بنانے کی کوشش ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا نہیں ہوں، کچھ شاید اس سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی عکس مل جائے اور کچھ لوگوں کو محسوس ہو کہ نہیں شہباز شریف صاحب تو اب وہ آنکھ کے تارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا کلا بازی ہوئی.
پھر وہ جو کہتے ہیں جب ان سے پوچھا کہ بھاگے بھاگے گیا تو انہوں نے کہا نہیں جہاز پہ گیا تھا، جواب نہیں دیا۔ چوتھا امپورٹنٹ سوال، فیصل وابڈا جو ہے وہ سیاسی پیشین کو یا سیاسی ولی کا عمل یا پتہ نہیں کیا کہیں گے ان کو، انہوں نے کہا تھا کہ جی اور آنے والا ہے، مطلب اس کے بعد جو عثمان ڈار ہے ان کے بعد ایک اور آنے والا ہے، وہ آ تو گیا صداقت عباسی، اس کی لمحوں میں ضمانت بھی ہوئی، اور پھر وہ ایک پاکستان کے معتبر ترین میڈیا ادارے میں گیا، وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کے وہ سیدھے اسٹوڈیو میں چلے گئے، اور کوآرڈینیٹر کو پتا نہیں تھا، اس کو جب سب نے دیکھ لیا کہ ان کو تو دکھانا نہیں تھا یہ کیا ہو گیا، اس غلطی کا فوری ازالہ کرتے ہوئے ان کو اینکر کے کمرے میں بھیجا گیا، وہاں انٹرویو ہوا۔ جب انتظامیہ کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو گیا ہے، ہم سے تو کوئی ایسی اجازت نہیں لی کہ ایسا انٹرویو کرنے کی اور اس طرح، اور جو کچھ پہلے عثمان ڈار کے حوالے سے ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس ساری سچویشن میں جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی بھی ادارہ اپنے اوپر جو اس طرح کی چیز تو نہیں لینا چاہے گا، سارے تو کامران شاید نہیں ہے نا، اگرچہ وہ یہاں بھی کچھ مل گیا ہے، لیکن اب دیکھیں ابھی اس وقت جو معاملہ بنا ہوا ہے ہماری اطلاع کے مطابق کہ اس بڑے ہی پاکستان کے معتبر ترین اور بڑے ہی سٹینڈ لینے والے جو انتظامی طور پہ ادارہ ہے، اس ادارے نے تاحال انٹرویو چلانے سے انکار کر دیا ہے یا گریزاں ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی الٹا سیدھا انٹرویو ہو جائے کہیں پہ تو اس کو رکوانے کے لیے زور لگائے جاتے ہیں، اور اب یہ وہ انٹرویو ہے جس کو چلوانے کے لیے زور لگائے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے، اس کو بھی ڈھونڈا جائے، اس کا بھی جواب ڈھونڈا جائے۔ ایک اور چیز رانا ثناءاللہ صاحب نے آج کہا ہے، بہت دلچسپ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو نہیں عمران خان کو کہا تھا کہ اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے ایسا بیانیہ بنائے یا گھڑے کہ جس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑے۔ تو اگر کل عمران خان نے یہ کہہ دیا یا ان کے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے تو نہیں نواز شریف صاحب کو کہا تھا گجرانوالہ کی تقریر کرے اور اس میں جنرل فیاض اور جنرل باجوہ کے نام لے، اور ہم نے تو نواز شریف کو نہیں کہا تھا کہ وہ لندن میں ان دو جرنیلوں اور کچھ ججوں کے احتساب کی بات کرے، یہ بھی تو اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز، یہ عالمی تناظر سے دو امپورٹنٹ خبریں بھی ہیں اور ان پہ سوال بھی۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ہماری ٹینشن چائنا کے ساتھ موجود ہے اور ابھی ملاقات کا فیصلہ نہیں ہوا، یعنی دونوں سربراہان کی۔ اس ساری صورتحال میں، اس ٹینشن میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ جو کل تک چائنا کے ساتھ سرد مہری کے الزامات لگاتے تھے، کم از کم اس موجودہ صورتحال میں JEC بھی آ رہی ہے، JCC، تو اس میں بھی بتائیں، باقی چیزوں میں بتائیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، پوزیشن کلیئر ہونی چاہیے۔ ایک اور چیز، IPP یعنی استحکام میں پاکستان پارٹی، ٹھیک ہے، اس کا پہلا جلسہ جو ہے وہ جنگ میں رکھا گیا ہے 13 اکتوبر کو۔ دیکھتے ہیں جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہاں کتنے جہازوں سے کیا بھر کے کیا کر لیتے ہیں، لیکن جو وہاں کے گراس روٹ لیول کے سروے ہیں جنگ کے، مختلف یوٹیوبز کے چینلز کے، یہ وہ تو ان کو نانی یاد کرا دیں گے، آپ دیکھیں تو صحیح۔ ایک اور چیز، یہ بھی ایک دلچسپ بات شہباز شریف نے کہی ہے، اور پھر شہباز شریف کے بارے میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہی 2 دن پہلے، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آج جو سوال ہوا پریس کانفرنس میں، مجھے نہیں پتا کہ عمران ریاض جو ہے وہ میرے دور میں لاپتہ تھے۔ واہ واہ واہ، تجاہل عارفانہ، کیسے وزیر اعظم تھے تم؟ مطلب وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو نہیں پتا تھا، سڑکیں بھی آپ نہیں بناتے تھے، باقی چیزیں بھی آپ نہیں کرتے تھے، پھر یہ کون کرتا تھا؟ تو یہ عمران ریاض کا پتا کس کو تھا؟ اسمبلی میں بات ہوتی رہی،
مختلف پروٹیسٹ ہوتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، تو بڑی عجیب بات ہے. شہباز شریف صاحب اس سے لا علم تھے کہ ان کی حکومت میں کیا ہوا. اچھا ایک اور چیز، اور شہباز شریف صاحب ان کے بارے میں میاں گل حسن اورنگزیب، مسٹر جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے ایک لاپتہ افراد کے کیس میں کہا کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت آئے تو تھے، لیکن وہ بس عدالت کی کارروائی اور ایک طرح سے لفظوں میں کہ آنکھوں میں مٹی ڈالنے آئے تھے، اور تو کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے. وہ کیس وہیں کا وہیں کھڑا ہے. ایک اور سوال، کراچی کے لیے بجلی مہنگی کر دی گئی ہے اور خاصی مہنگی کر دی گئی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا لگ پتا جاوے گا میاں جدو آوے گا تو اب لگ پتا جاوے گا بل جدو آوے گا. ایک اور چیز، یہ ایک کو یعنی یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ پھر واپڈا کا محکمہ، توانائی کی وزارت، یہ سب کہاں تھے؟ اگر صرف خانیوال میں، سیکٹری پاور کہہ رہے ہیں انہوں نے مختلف ضلعوں کی پنجاب کے رپورٹ جاری کی ہے، صرف خانیوال میں 2 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے. یہ کوئی قبائلی علاقہ نہیں ہے، یہ کوئی بلوچستان کے دور دراز علاقے نہیں ہیں، یہ کوئی پہاڑ نہیں ہے. تو یہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے تو یہ کون کروا رہا تھا؟ اس کا بھی تو جواب دے دینا سیکٹری پاور صاحب. اور لاسٹلی کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ 4 سال تک یہاں مظاہرے کرتے رہے میرے گھر کے باہر، تو ان کو کیا ملا؟ یہ پاکستان جائیں اور وہاں جا کے مظاہرے کریں. یہ بات ان کی اپنی جگہ، لیکن ایک بات انہوں نے واقعی بڑوں والی کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں ہم سب کو پاکستانی بن کر رہنا چاہیے. اور یہ واقعی ایک نیشنل لیول کا جو شخصیت ہو، ان سے یہی توقع کی جاتی ہے اور یہی کی جانی چاہیے کہ وہ لوگوں کو سمجھنے بوجھنے اور اس طرح کی ایک نصیحت کریں یا اس طرح کی بات کریں. تو واقعی ہمیں پاکستان کے باہر جو ہے پاکستانی بن کے رہنا چاہیے. ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.